آپ ناظرین اکثر سوچتے ہوں گے کہ یہ غریب نواز، ان کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کی سخاوت تو آپ کے لقب سے ہی دیکھ لیں، غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والے. لیکن اس کو صرف ظاہری سخاوت جو مال تقسیم کرنے کی وجہ سے نہیں کہا جاتا. اس کی بڑی حسین وجہ ہے، میں آپ کے آگے بیان کرتا ہوں. ظاہری سخاوت تو ظاہری سخاوت ہے، روحانیت میں بھی آپ کی سخاوت ایسی تھی کہ اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضرت خواجہ شریف، حضرت حاجی شریف رحمت اللہ علیہ، یہ دادا مرشد ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے. خواجہ معین الدین چشتی کی بیعت حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے، اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بیعت حضرت حاجی شریف رحمت اللہ علیہ سے. ایک مرتبہ حاجی شریف رحمت اللہ علیہ جو حضرت معین الدین چشتی کے دادا مرشد ہیں، انہوں نے اپنے مرید حضرت معین الدین چشتی کے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کو بلایا اور کہا کہ عثمان ہارونی، فلاں دن عصر سے لے کے مغرب تک مجھ پر روحانیت کی ایسی کیفیت ہوگی کہ اس میں جس نے مجھے دیکھ لیا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. جس نے مجھے دیکھ لیا نا اس پر آتش دوزخ حرام ہو جائے گی. یہ صوفیاء پر منازل آتی ہیں کہ ان پر کوئی منزل ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایسے کنیکشن اور ایسے تعلق میں اس وقت ہوتے ہیں کہ اس وقت ان کو جو دیکھے اس پہ آتش دوزخ اللہ حرام فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ شریف نے کہا فلاں دن عصر سے مغرب میرے پہ ایسی کیفیت آئے گی کہ اس حالت میں جس نے مجھے دیکھ لیا اس پہ آتش دوزخ حرام ہے. لیکن عثمان ہارونی تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے، کیونکہ اگر تم نے کسی کو بتا دیا نا تو وہ دیکھنے والا تو جہنتی ہو جائے گا، لیکن تمہارے ساتھ اس کا الٹ ہو جائے گا، کیونکہ تم یہ راز توڑو گے. یہ راز ہے، اگر تم نے اس راز کو توڑ دیا تو جس کو تم نے بتایا اس میں تو آتش دوزخ حرام ہو جائے گی، لیکن تمہارے ساتھ اس کا الٹ ہو جائے گا. حضرت عثمان ہارونی نے کہا حضرت میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، ایک اجازت دے دیں میں اپنے مرید معین الدین کو یہ بات بتا دوں، معین الدین کو بتاؤں گا اور کسی کو نہیں بتاؤں گا. خواجہ شریف نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے معین الدین کو بتا دینا، لیکن معین الدین کو بھی ساتھ یہ بتا دینا کہ اگر اس نے یہ بات آگے کسی کو بتائی تو اس کے ساتھ اس کا الٹ ہو جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا جس کو اس نے بتایا اور دیکھ لیا، اس کو جہنم میں جانا پڑے گا. خواجہ عثمان ہارونی نے کہا بالکل ٹھیک ہے حضرت میں بتا دوں گا. اچھا معین الدین چشتی کو بتایا انہوں نے، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ معین الدین تم نے کسی اور کو بتایا تو تمہارے ساتھ اس کا الٹ ہو جائے گا. خواجہ غریب نواز نے سوچا اور اعلان شروع کر دیے کہ جاؤ فلاں دن جس نے خواجہ شریف کو دیکھ لیا اس پہ آتش دوزخ حرام، فلاں دن جس نے خواجہ شریف کو دیکھا اس پہ آتش دوزخ حرام. حضرت خواجہ شریف اس دن عصر کے بعد اپنے گھر سے باہر آئے تو دیکھا کہ مخلوق کا جم غفیر ہے جو ان کو دیکھنے حاضر ہے. انہوں نے جلال آیا، کہا کس نے بتایا ہے تمہیں؟ عثمان ہارونی کو بلاؤ. عثمان ہارونی حاضر ہوئے، کہا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا تمہارے ساتھ اس کا الٹ ہو جائے گا؟ کہا حضور آپ نے بتایا تھا، میں نے اجازت لی تھی معین الدین کی اور کسی کو نہیں بتایا. آپ کو جلال آیا، آپ نے فرمایا معین الدین کو بلایا جائے. حضرت غریب نواز حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا معین الدین تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اگر تم نے کسی کو بتا دیا تو تمہارے ساتھ اس کا الٹ ہو جائے گا، تم نے کیوں بتایا؟ اب سنو یہ کیسے غریب نواز ہیں، تمہارے ساتھ میرا رشتہ بہت پرانا ہے کہ میں غریب بڑا اور تم غریب نواز. نیاز و ناز کا کیسا حسین بندن ہے، ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز. سنو ذرا یہ کیسے غریب نواز ہیں. حضرت معین الدین چشتی سے حضرت خواجہ شریف نے پوچھا کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو وہ تو جنت میں چلا جائے گا، تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا؟ ناظرین جواب سنیے گا. حضرت خواجہ معین الدین نے ہاتھ باندھے، کہا حضور خواجہ شریف مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، اس کو جنت میں چلا جائے گا. آپ نے فرمایا اگر پتا تھا تو بتایا کیوں؟ غریب نواز نے کہا کہ حضور میں نے سوچا اگر ایک معین الدین کے جہنم میں جانے سے ہزاروں حضور کے امتی جنت میں چلے جاتے ہیں تو یہ سودا خسارے کا نہیں ہے، یہ سودا خسارے کا نہیں ہے. حضرت خواجہ شریف کو وجد آ گیا، آپ نے آنکھوں کو بند کیا، آنکھوں کو کھولا، کہا معین الدین تم جنتی ہو اور تم غریب نواز ہو، تم غریب نواز ہو. یہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ اکبر. ہمیں صوفیاء کے ایسا اشعار ملتا ہے، اللہ کے کامل ولی ہیں، دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے جسم کو جہنم میں ڈال دے اور میرے جسم کو اتنا بڑا کر دے کہ جہنم بھر جائے تاکہ تیرا کوئی بندہ جہنم میں نہ آئے، سب کو جنت میں جانا نصیب ہو جائے. یہ صوفیاء کی اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت ہوتی ہے، یہ ان کا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ تعلق ہوتا ہے.